مالک و مولا کو شایع ہے کہ اپنے محبوب بندوں کو جس عبارت سے تعبیر یعنی جو چاہے فرمائے، مگر دوسرا کہے تو اس کی زبان گدی کے پیچھے سے کھینچی جائے گی۔ للہ المثل الاعلی، اللہ کی شان سب سے بلند ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام دیکھا تو ان سے حسد کرنے لگا، اور اس حسد کی بنا پر وہ آپ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی سے حسد ہو تو وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے، اس کی ہلاکت چاہتا ہے اور اسے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اسی مشہور جنت میں رکھے گئے تھے جو بعد قیامت نیکوں کو عطا ہوگی۔ وہ کوئی دنیاوی باغ نہ تھا، اور اس کی بڑی واضح دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس جنت میں نہ تمہیں دھوپ پہنچے گی اور نہ ہی بھوک پیاس، اور یہ صفات باغات جنت کی ہیں، جبکہ دنیاوی باغ خواہ کتنا ہی گھنا کیوں نہ ہو اس میں دھوپ ضرور ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے پورا باغ ڈھکا ہوا ہو اور اس میں اصلاً دھوپ نہ آئے۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و دعا کے وقت ظلمنا کہا، یعنی ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آدم علیہ السلام کو ایسے ہی الفاظ سے تنبیہ فرمائی تھی۔ لیکن یہاں یہ اہم مسئلہ یاد رہے کہ مخلوق میں سے کسی کا انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہنا گستاخی اور توہین ہے، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہے وہ کافر ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ تو خالق اور مالک و مولا ہے، وہ اپنے بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے، کسی دوسرے کی کیا مجال کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق کوئی خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے، اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے خطابات کو اپنی جرت و بے باکی کی دلیل بنائے۔ ناظرین، اس بات کو یوں سمجھیں کہ بادشاہ کے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹیں، اور یہ دیکھ کر شاہی محل کا ذمہ دار بھی بادشاہ کو انہی الفاظ میں ڈانٹنے لگے تو اس احمق کا کیا انجام ہوگا۔ ہمیں تو انبیاء کرام علیہ السلام اور محبوبان خدا کی تعظیم و توقیر اور ادب و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم پر یہی لازم ہے۔ میرے پیارے ناظرین، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مردود کر کے جنت سے نکال دیا تھا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنے کے لیے جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ مفسرین نے اس سوال کے متعدد جوابات دیے ہیں کہ ابلیس سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہو گیا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ابلیس جنت میں داخل نہیں ہوا، بلکہ یوں ہوا تھا کہ بعض اوقات حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا باب جنت کے قریب تشریف لے جاتے تھے، اور ابلیس جنت سے باہر دروازے کے پاس کھڑا ہوتا تھا۔ یہاں اس نے قریب آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا۔ میرے پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تاکید حکم دیا تھا کہ وہ ممنوع درخت کے پاس نہ جائے، لیکن یہ حکم انہیں پوری طرح یاد نہ رہا، اور آپ علیہ السلام ممنوع درخت کے پاس چلے گئے، لیکن اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا قصد نہ تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکید حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس کا کوئی مضبوط ارادہ نہ پایا تھا۔ میرے پیارے ناظرین، اس آیت میں صراحت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر ممنوع درخت سے نہیں کھایا، بلکہ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کا حکم پوری طرح یاد نہ رہنا تھا، اور جو کام سہون ہو وہ نہ گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی مواخذہ ہوتا ہے۔ ناظرین، علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش کا واقع ہونا ارادے اور نیت سے نہ تھا، بلکہ آپ علیہ السلام کا ارادہ اور نیت حکم کو پورا کرنے اور اس چیز سے بچنے کا تھا جو جنت سے نکال دیے جانے کا سبب بنے۔ لہذا کسی شخص کے لیے تعویل کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی کی نسبت کرنا
جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے راضی ہے اور آپ علیہ السلام نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی مخالفت کرنے سے معصوم ہیں۔ ناظرین، انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھے، تلاوت قرآن کریم یا قراءت حدیث پاک کے سوا اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام یا کسی بھی نبی کی طرف معصیت کی نسبت کرنا، مثلا فلاں نبی نے گناہ کیا یا فلاں نبی گنہگار ہے، کہنا سخت حرام، بلکہ علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی ایک جماعت نے اسے کفر بتایا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر تلاوت میں اپنی طرف سے سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی و گناہ کی نسبت حرام ہے۔ ناظرین، مالک و مولا کو شایع ہے کہ اپنے محبوب بندوں کو جس عبارت سے تعبیر یعنی جو چاہے فرمائے، مگر دوسرا کہے تو اس کی زبان گدی کے پیچھے سے کھینچی جائے گی۔ للہ المثل الاعلیٰ، اللہ کی شان سب سے بلند ہے۔ محترم سامعین، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے لباس جدا ہوتے ہی پتوں سے اپنا بدن ڈھانپنا شروع کر دیا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پوشیدہ اعضاء کا چھپانا انسانی فطرت میں داخل ہے، لہٰذا جو لوگ ننگے ہونے کو فطرت کہتے ہیں ان کی فطرتیں مشق ہو چکی ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، حسد شیطانی کام ہے، اور یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی چھن جانے کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے۔ اور حسد اتنی خطرناک باطنی بیماری ہے کہ اس سے ایمان جیسی عظیم دولت چھن جانے کے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ سامعین، اللہ تعالی ہمیں اس مذموم باطنی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے ناظرین، باقی بیان آنے والی اگلی قسط میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔